السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بہاول پور آ کے. اٹس مائی سیکنڈ ٹائم ہیئر اینڈ آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے اندر. اٹس اے گروئنگ کنٹری, ای کامرس از ان انفینسی, تو اپرچونیٹیز تو بہت ہیں. اور میں یہ چاہوں گا اگر ادھر ایک مائک ہے تو اس کو تھوڑی سی ٹاک کو ذرا انٹریکٹیو کر لیں, بیکاز آئی ہیو اسپوکن اباؤٹ وٹ ELO ہیز ڈن اینڈ اور ہم لوگ کس طرح ایوالو ہوئے. لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی کویسچنس ہیں, بیکاز آئی فیل کہ یہاں کافی اسپائرنگ انٹرپرینیورز ہیں who might have some questions for me, تو I would like to keep this talk a bit more interactive. تو میں اپنی آپ لوگوں کو کہانی سناتا رہوں گا کہ how I started اور میں نے کیا کیا اور کس طرح چیلنجز جو ہمیں فیس کرنے پڑے, کیا آبسٹیکلس تھے, کس طرح اپرچونیٹی دیکھی, اس کے بارے میں بولتا رہوں گا. بٹ if somebody has any question, اگر کوئی مائک دے سکتا ہے تو آڈینس کو دے دے تاکہ اس کو انٹریکٹیو رکھے. تو میں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. مائی نیم از عمر قمر, آئی ایم فرام فیصل آباد, اور میں نے ELO 2013 کے اندر شروع کی تھی. جب میں باہر سے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے واپس آیا تو ہیونگ اے فیملی ٹیکسٹائل بیک گراؤنڈ, نارملی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب کی فیکٹری ہوتی ہے تو آپ انہیں کو جوائن کرتے ہو اور کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ سنبھال لیتے ہو. بٹ میرے ذرا والد صاحب بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ قسم کے تھے, تو انہوں نے کہا تھا نہیں, اگر تو نے جوائن بھی کرنی ہے تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ, نیچے سے اوپر تو نے خود آنا ہے. اور اگر یو ہیو ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. اور نارملی یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ڈائریکٹر ہوتا ہے, آپ اس کی جگہ لے لیتے ہو, وہ آپ سے زیادہ قابل ہوتا ہے, لیکن آپ CEO کے بیٹے ہوتے ہو تو آپ اس کی جگہ کو فل کر لیتے ہو. تو خیر مجھے تھوڑی سی انہوں نے وہ اوپن اسپیس دی کہ جو تیرا دل کرتا ہے تو کر, نیا کام شروع کرنا ہے نیا کام شروع کر لو, کمپنی میں نوکری کرنی ہے کمپنی میں نوکری کر لو. تو ایٹ دیٹ ٹائم 2013 کے اندر پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ریٹیل ریولوشن آیا ہوا تھا. ثنا سفیناز, کھاڑی, جنید جمشید, بریک آؤٹ, آؤٹ فٹرز, آپ کہیں بھی جاتے تھے تو آپ کو اناؤنسمنٹ آ رہی ہوتی تھی انہوں نے ادھر اسٹور کھول دیا ہے, ادھر اسٹور کھول دیا. تو آئی وانٹیڈ ٹو بی پارٹ آف دیٹ. اور میں نے بھی یہی سوچا کہ میں تھوڑا سا اپنی فیملی ہسٹری کو, فیملی ٹیکسٹائل کمپنی کو لیوریج کر کے میں بھی اپنا ایک اسٹور کھول سکتا ہوں. اور اسٹور مطلب ہم لوگوں نے ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ وی گونا ڈو اٹ آن لائن, بیکاز پاکستان کے اندر آن لائن کا کمپٹیشن بھی نہیں تھا. اور ایک اگر ہم گلوبل ٹرینڈز اس ٹائم پہ دیکھتے تھے تو ایوری تھنگ واز گوئنگ آن لائن. امیزون, ای بے واز اسکائی راکٹنگ, اور سیلس ادھر ہر جگہ آن لائن کی زیادہ ہو رہی تھی, آف لائن کی کم ہو رہی تھی. تو میرے لیے ایک نیچرل بات ہی تھی کہ میں اس جگہ پہ کام کروں جدھر کمپٹیشن نہیں ہوئے گا. اور 2013 کے اندر جب ہم نے ELO شروع کی تھی تو دراز اونلی اسٹارٹیڈ ان 2012, سو وی ور ان ویری ارلی ڈیز. اور ان ارلی ڈیز کے کچھ فائدے بھی تھے, کچھ نقصان بھی تھے. میں آپ کو فائدہ یہ بتا دیتا ہوں کہ کمپٹیشن بالکل نہیں تھا, اور جو فیس بک تھا اس کے اندر اگر آپ کوئی پوسٹ بھی لگاتے تھے تو آرگینکلی, بے شک آپ کے 30,000 فالوورز ہیں, 2 لاکھ فالوورز کو بھی وہ آپ کی پوسٹ نظر آ جاتی تھی. اور چیلنجز یہ تھے کہ کسٹمر کو ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا تھا. تو وین وی اسٹارٹیڈ آف, COD بزنس بھی بالکل ہی شروعات کے اندر تھا, اور کوئی سسٹمز نہیں تھے. وہ ایک بندہ آتا تھا, اگر آپ نے 20 پارسل بک کرنے تو there was no API, you had to just وہ کاغذ پہ لکھ کے دیتا تھا, وزن کرتا تھا, اس کے بعد آپ کو پارسل واپس کر دیتا تھا, اور اس کے بعد کوئی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے اوپر کوئی ٹریکنگ نہیں ہوتی تھی, سارا کاغذی کام ہوتا تھا. you couldn't track anything online. تو ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ یہ دیکھا کہ اگر COD بزنس کو یا آن لائن بزنس کو فروخت دینی ہے اور کام زیادہ کرنا ہے تو we have to automate it. اور 2013 کے اندر we started an API which connected Leopards with our store, which was the first Shopify API in Pakistan. کوئی بھی اس سے پہلے API نہیں تھی, اور یہ ہم لوگوں نے فیصل آباد بیٹھ کے بنائی. مطلب یہاں لاہور, کراچی, اسلام آباد کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. فیصل آباد اگین از اے سیکنڈ ٹیئر سٹی, تو ادھر بیٹھ کے ہم لوگوں نے پاکستان کی پہلی شاپیفائی کی API بنائی تھی. تو میں یہ بھی آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا, سٹنگ ان اے سیکنڈ ٹیئر سٹی لائک بہاول پور, آپ لوگ بھی اس طرح کی پروگریشن کر سکتے ہو اور اس طرح کے کام کر سکتے ہو. یو جسٹ نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اگر ایک پرابلم اس کے بارے میں سوچو گے تو سولوشن نکل آئے گا. تو ہم لوگوں نے وہ API بنائی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کا جیسے ہی کسٹمر کو آرڈر آتا تھا وہ ہماری ویب سائٹ پہ لینڈ ہوتا تھا, اور اس کی ساری انفارمیشن ہماری ویب سائٹ پہ چلی جاتی تھی. ایک پرنٹ سلپ بھی نکلتی تھی, کاغذ پہ مجھے لکھنا نہیں پڑتا تھا کوریئر کا کہ اس کا ایڈریس کیا, اس کا نام کیا. ایوری تھنگ واز ڈن تھرو دا کمپیوٹر. اور اس کے بعد
ہم لوگوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ رہا وہ یہی تھا کہ کسٹمر ڈیفیسٹ, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان کے اندر, کہ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر انہوں نے بھی کوئی آن لائن چیز منگائی ہوئے گی تو ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی نیگیٹو ایکسپیرینس رہا ہوئے گا کہ کوئی چیز منگائی اس کا رنگ وہ نہیں آئے گا, یا سائز وہ نہیں آئے گا, یا جو چیز منگائی ہے وہ بالکل وہ ہوئے گی نہیں. تو وی ہیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ اس ڈیفیسٹ کو کس طرح ختم کرنا ہے, کیونکہ آن لائن سیلس کے اندر کوئی بندہ اس چیز کو فیل نہیں کر سکتا, دیکھ نہیں سکتا, اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ملنا ہے, اینڈ ہی از ٹرسٹنگ دا کسٹمر, ٹرسٹنگ دا ویب سائٹ کہ ویب سائٹ صحیح چیز بھیجے گی یا نہیں بھیجے گی. تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو یہ ریئلائز میں نے کیا کہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر آن لائن بزنس بڑھانا ہے تو وی ہیو ٹو گیو دیم کانفیڈنس. اور کانفیڈنس ہم لوگوں کو اس طریقے سے سمجھ آیا کہ اگر ہم اس کو 30 دن کی منی بیک گارنٹی دے دیتے ہیں کہ پسند آئی تو ٹھیک ہے, نہیں پسند آئی تو وہ واپس کر کے اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے. نو بڈی واز آفرنگ دیٹ, تو دیٹ واز اے نو برینر. ہم نے جیسے ہی وہ لانچ کی, وی سو کہ کسٹمر نے کہا اچھا یار ادھر تو یہ لو پہ تو چیز بھی 500 روپے کی, نہیں پسند آئے گی ہم واپس کر لیں گے, ایٹ لیسٹ ہمیں پیسے تو مل جائیں گے. اینڈ وی فیلٹ کہ اس ٹائم پہ کوئی آف لائن اسٹور بھی یہ کام نہیں کر رہا تھا. آپ اگر کسی اور اسٹور کے پاس جاتے ہو وہ آپ کو شاید ایکسچینج کر کے دے دے چیز, بٹ دے ول نیور ریفنڈ یور منی. تو اس کانسیپٹ سے ہم لوگوں نے کافی سیکھا. اور دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ کانفیڈنس اس طریقے سے بھی بدلتا ہے, کسٹمر کو زیادہ ملتا ہے جب آپ اس کی بات سنتے ہو. تو واٹ آئی فیل از یو ہیو ٹو آلویز لسن ٹو دا کسٹمر کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کیا ہے, کسٹمر کی نیڈ کیا ہے, اس کو کیا چیز چاہیے, اور اس کے لیے ہر وقت وی آر لسننگ ٹو واٹ آر کسٹمرز آر سیئنگ. سوشل ریڈنگ ہماری کافی زیادہ, ہم سوشل جو ہمارے نیٹ ورکس ہیں ان کے اوپر اپنے کسٹمرس کے کامنٹس سن رہے ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس وائی وی اسٹارٹیڈ انٹروڈیوسنگ, جو ہم لوگوں نے ٹیلی فون کے اوپر ویڈیوز بنانی شروع کی, موبائل ویڈیوز ہم لوگوں نے بنائی, بیکاز کسٹمر کی کنسرن یہ ہوتی تھی کہ اف ہی وانٹس ٹو بائی سم تھنگ, اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا اس کا کالر کس طرح کا ہے, اس کی شرٹ کے بٹن کس طرح کے ہیں, اس کی فیبرک کی ڈیٹیل اس طرح کی نہیں ہے. تو وٹ وی تھاٹ کہ جو ہمیں کسٹمر کہتے ہیں کہ میں نے اوریجنل فوٹو دیکھنی اور آپ نے ویئر ہاؤس میں جا کے ڈبہ کھول کے آپ شرٹس کی فوٹوز مجھے واٹس ایپ کرو, وی تھاٹ کہ ہم لوگ اس کو وائڈر آڈینس کے اوپر کیوں نہ لے جائیں. ہمارے اگر ملینز آف فالوورس فیس بک کے اوپر ہیں, وائی ڈونٹ وی جسٹ پوسٹ اے فوٹو وچ اے کسٹمر وانٹس, اور اس کو ایک جنیرک پلیٹ فارم بنا کے ہم ٹیمپلیٹ بنا کے ویب سائٹ پہ لگا دیں, یا فیس بک پہ لگا دیں, یا انسٹاگرام پہ لگا دیں, اور اس سے وی سو ہیوج انکریز ان سیلس بیکاز اس کا ٹرسٹ زیادہ ڈیولپ ہو رہا تھا. تو ہم نے ٹرسٹ کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے کہ یہ ٹرسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کہ کسٹمر ڈیفیسٹ, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ اگر کور کرو گے تبھی آن لائن سیلس بہتر ہوئیں گی. اور پھر جو دوسرا اینگل ہم انہوں نے سوچا, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمیں اور کام کرنا چاہیے, جو کہ بیسک مقصد تھا ELO چلانے کا, وہ یہ تھا کہ دیر از اے لاٹ آف لیفٹ اوور فیبرک سٹنگ ان آر ویئر ہاؤسز. جب آپ اگر یہاں کسی کا ٹیکسٹائل سے بیک گراؤنڈ ہے تو ان کو پتہ ہوئے گا کہ اگر کوئی ایکسپورٹ کا آرڈر آتا ہے تو وہ جب آرڈر بنتا ہے اس کے لیے اگر انہوں نے 10,000 پیس کا آرڈر دیا ہے تو ہمیشہ ٹیکسٹائل فیکٹری 5 یا 10% ایکسٹرا بناتی ہے, جسٹ ان کیس کہ وہ آرڈر کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اس میں ایکسٹرا پیسز میں کور کر لیں. اور اگر کوئی پرابلم نہیں آتی تو وہ ایکسٹرا پیسز بن جاتے ہیں, اور وہ اپنے امریکن یا یورپین کسٹمر کو بیچ نہیں سکتے بیکاز ایکسٹرا پیس ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے 10,000 پیس کا آرڈر لیا ہے تو ہم نے 10,000 پیس ہی لینے ہیں. سو وٹ وی ڈو ود دوز ایکسٹرا پیسز, وی سیل اٹ آن لائن. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگوں نے ریئلائز کیا کہ یہ پرابلم صرف گارمنٹ انڈسٹری, ٹی شرٹ پولو شرٹ میں نہیں ہے, بیڈ شیٹ والے, ٹاولز والے, ساکس والے, لیدر انڈسٹری, سارے بندے جو مینوفیکچرنگ میں ان کو یہی پرابلمس آتے ہیں. تو اسی وجہ سے ELO became a platform for all those guys. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی ریئلائز کیا کہ فیبرک بھی اسی طریقے سے بچ جاتا ہے. تو فیبرک بھی ہم لوگ ان فیکٹری سے لیتے تھے, انہوں نے پلاننگ زیادہ کی ہوتی تھی, اینڈ ٹائم پہ پتہ چلتا تھا کہ 1,00,000 پیس کا آرڈر آپ 80,000 پیس کر دیں. تو وی ہیڈ دوز 20,000 پیسز کا فیبرک جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے برانڈ پولو ریپبلکا کے لیے, جو کہ فلی سسٹینیبل ہے. ایون دا بٹنز اینڈ دا زپس, وہ ہم لوگ کسی ویئر ہاؤس میں جاتے ہیں, کسی اگر برانڈ کی بٹن بچ گئے یا زپ بچ گئی ہے تو وی ول یوز دیٹ اینڈ میک اے پروڈکٹ آؤٹ آف دیٹ, جس کی وجہ سے اٹس اے فلی سسٹینیبل پروڈکٹ دیٹ وی ڈونٹ یوز اینی فیبرک, اینی بٹنس, اینی زپس. اس کے علاوہ میرے پاس صرف 1 منٹ رہ گیا ہے, تو آئی جسٹ لیو. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی کویسچنز ہیں تو ضرور میرے سے پوچھیں. آئی ول بی سٹنگ اراؤنڈ ہیئر, بلکہ میں باہر
آ کے ہی آپ سے بات کر سکتا ہوں. اگر کسی کے پاس مائک ہے تو ان بھائی کو دے دیں تاکہ ہی کین آسک می اے کویسچن. اینڈ آئی تھنک کہ میرا نہیں خیال ہے کسی کے پاس ہے. تو سر آئی جسٹ کلوز مائی ٹاک بیکاز میرا ٹائم اوور ہو گیا ہے, اور آئی جسٹ بی اراؤنڈ. تو اگر کسی نے میرے سے کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی چیز کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے یا کوئی گائیڈنس چاہیے تو آئی ایم ہیئر اینڈ آئی ایم آلویز ہیئر ٹو ہیلپ پیپل. تھینک یو.